الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے، یابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا۔ اللہ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، ہائے ہم اس کی مخلوق ساری کی ساری، سبق کیا ہے؟ میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا۔ اور آج امت محمدیہ کی اکثریت 5 وقت کی نماز کے لیے فارغ نہیں، دکان نہیں چھوڑتے، دفتر نہیں چھوڑتے، پڑھتے ہی نہیں ہیں، اکثریت نماز ہی نہیں پڑھتی۔ میں اکثر ساتھیوں سے سوال کرتا رہتا ہوں، پوچھتا رہتا ہوں، مجھے فلاں خواب آیا، یہ تکلیف ہے، مجھے فلاں، نماز پڑھتے ہو؟ نماز پڑھتی ہو؟ نماز سچ بولنا چاہیے، نماز نہیں پڑھتی۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ فرماتا ہے، یابن آدم تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا۔ اب صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے، صحت دے رکھی ہے، مال دے رہا ہے، اولاد دے رکھی ہے، اور دن میں صرف 5 مرتبہ ہی بلاتا ہے کہ صبح اٹھنے کے بعد میری عبادت کے لیے آ جا۔ رات موبائل سے ہی 2 بجے سوئے ہیں تو صبح آنکھ کیسے کھلے گی؟ فجر کی نماز تو یوں گئی۔ اب فجر سے لے کر ظہر تک اللہ فرماتا ہے، کمال ہے جتنا کما سکتا ہے، کوشش کر، محنت کر، دوڑ دو۔ اور جو ہی ظہر کی اذان ہوگی، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا اور مسجد میں آ جا۔ ظہر کی نماز پڑھ لی ہے، پھر جا گھوڑے دوڑا، اپنے جتنے دوڑا سکتا ہے، اور کما جتنا کما سکتا ہے۔ پھر عصر کی اذان ہوگی، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا۔ اللہ نے بلا لیا، اب چھوڑ دے سب کچھ۔ اسی طرح عصر سے مغرب ہے، اور مغرب سے عشاء۔ کتنا وقت ہے کمانے، کتنا ٹائم لگتا ہے عبادت میں، جو فرض عبادت ہے، نفلی نہیں۔ آج اللہ کے بندوں کے پاس فرض عبادت کے لیے وقت نہیں۔ نفلی تو اہل ایمان پڑھتے ہوتے ہیں، نفل جو تہجد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، 12 سنتیں باقاعدگی سے فجر سے لے کر عشاء تک باقاعدگی سے پڑھتے ہیں۔ چلو کبھی کوئی ایمرجنسی ہے، بھاگنا پڑ گیا، چھوڑ دیے، کوئی تھکاوٹ ہے، کوئی بیماری ہے۔ اب جس بندے کے پاس فرض عبادت کے لیے وقت نہیں، اور پھر کہتا ہے رب سنتا نہیں، رب دیتا نہیں ہے، بڑی محنت کرتا ہوں، کاروبار فیل ہو جاتا ہے، جی نماز پڑھتے ہیں؟ جی نماز تو نہیں میں پڑھتا۔ اب اللہ کیا فرماتا ہے، اگر تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جائے گا نا، املأ صدرک غنا، میں تیرا سینہ مالداری سے بھر دوں گا۔ دیکھو پھر تھوڑا سا مال ہی ہوگا، اللہ اس میں برکت ہی اتنا ڈال دے۔ فرمایا نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، 1 کا کھانا 2 کے لیے، 2 کا کھانا 3 کے لیے، 3 کے لیے کیسے ہو؟ برکت آ جاتی ہے نا اس میں۔ 2 کا کھانا تیسرے بندے کو، اس میں برکت ہی اللہ اتنا ڈال، سارے پیٹ بھر لیتے۔ میں تیرا سینہ ہی مالداری سے بھر دوں گا۔
وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، اور تیری فقیری دور کر دوں گا۔ ہم کہتے ہیں فقیری دور، غربت ہی ختم نہیں ہو رہی۔ اللہ کے ساتھ تعلق ہمارا کوئی قائم ہو تو ہماری فقیری دور ہو۔ اور میں تو کوشش کرتا رہتا ہوں، سچی بات ہے، بھائیوں کو، بزرگوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، کہ فرض نماز پہلے ان پر، نفل بعد میں۔ آتے شب برات، جی آج کتنے نفل پڑھنے ہیں؟ جی آج سارا دن فرض پڑھے ہیں کہ نہیں؟ تمہیں نفل کی کیا ضرورت ہے؟ نفل کی کیا ضرورت ہے؟ جی 15 شعبان ہے، رات کو عبادت کے لیے مسجد کھلی ہوگی شاہ صاحب، جی آپ نے 5 نمازیں فرض پڑھی آج؟ نہیں 3 پڑھی، تو تمہیں نفل کی کیا ضرورت ہے؟ تم تو فرض ہی پورا نہیں کر رہے۔ فرمایا میں تیرا وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، تیری فقیری دور کر دوں گا۔ آسان سا نسخہ ہے، ہم نے وہاں پیسے ڈالے، وہاں ڈالے، وہاں ڈالے، وہاں ڈالے، ساروں میں لاس، سارے بلاک۔ اور مسجد، وہ ہم ایک دفعہ پشاور گئے تو راستہ، ہم ایک شیخ کا جامع مسجد کا راستہ پوچھ رہے تھے، تو ایک پولیس والے سے پوچھا مسجد، نے کہا مسجد۔ میرے فادر ان لا ساتھ ہو، کہنے لگے پشتوں میں سے، کبھی مسجد گئے ہو؟ کبھی مسجد گئے ہو؟ مسجد میں میرا کیا کام؟ سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم۔ اور مسلم کا دل مسجد میں ہی لگتا ہے۔ ادھر ظہر ہوتی ہے، ادھر یہ میرا پوتا ہے، دیکھو اذان ہوتی ہے نا، میری جوتی سیدھی کرے گا، رومال دیکھے گا کدھر ہے، ریڈی ہو جائے گا، اذان ہو گئی ہے اور چلو مسجد۔ اللہ ہم بڑوں کو بھی اللہ ایسی توفیق عطا فرما، بچوں کو توفیق عطا فرما۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر تو یہ نہیں کرتا، میری عبادت نہیں کرتا، ٹائم دیکھنے کتنا لگتا ہے۔ ویسے گاہک نہ ہو، 2 گھنٹے موبائل پر بیٹھا رہے گا، پتہ ہی نہیں لگے، 4 بج گئی۔ گاہک نہ آئے، آفس میں بیٹھا رہے گا، کوئی ملنے والا نہیں آ رہا، کوئی ڈیلر نہیں آ رہا، کوئی پراپرٹی پلاٹ والا نہیں آ رہا، بیٹھا ہے وہ موبائل پر، کتنے گھنٹے اس میں لگ گئے ہیں، اتنے گھنٹے۔ اور یہ نماز، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے ایسا نہ کیا، اور آپ دیکھ لیں پرسنٹیج نکال لیں، دربار پر چلے جائیں، یہ گولڈا آپ کے ساتھ ہی ہے، اور وہاں دیکھیں لوگوں کو گنیں، میں گن کر آیا ہوں، اور پھر مسجد میں نماز میں آپ دیکھ لیں، اپنے محلے کے گھر گن لیں اور افراد گن لیں، اور مسجد میں نمازی گن لیں۔ اپنے گھر کے افراد گن لیں اور نمازی دیکھ لیں گھر میں کتنے۔ جوان بیٹا ہے جی نماز نہیں پڑھتا، باہر سے کال آتی ہے، نماز نہ ماں پوچھتی ہے نہ باپ پوچھتا ہے، نماز مہینہ ہو گیا جمعہ ہی نہیں پڑھا، سبحان اللہ۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے ایسا نہ کیا، وقت نہ نکالا میری عبادت کے لیے، تو پھر 2 بیماریاں تیرے ساتھ لگا دوں گا۔ کیا؟ پہلے انعام ہے، 2 بڑے خوبصورت انعام ہے، تیرا سینہ ہی مالداری سے بھر دوں گا، تجھے تھوڑے پیسے بھی پہاڑ جتنے لگیں گے، اور تیری فقیری دور کر دوں۔ اب یہ سزا کیا ہے؟ ملأت صدرک شغلا، میں تیرے سینے کو مصروفیات سے بھر دوں گا۔ وقت ہی نہیں ہے، بیوی کے لیے بھی نہیں ہے، بچوں کے لیے بھی نہیں ہے۔ صبح نکلتا ہے نا، رات کو 1 بجے آتا ہے، جب جاتا ہے بچے سو رہے ہوتے ہیں، جب آتا ہے بچے سو رہے ہوتے ہیں، ویک اینڈ میں کہیں ملاقات ہوتی ہے مشکل سے، بھر دیا نا رب نے سینے، مصروف ہی مصروف ہے، اور کمائی 0۔ کتنی سخت سزا ہے، کتنی سخت سزا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بچوں کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں، کیا جی بچوں کے لیے یہ گاڑی لے دو، بچوں کو یہ موبائل لے دو، بچوں کو ٹاپ کلاس، بچوں کے لیے پیار کا وقت جو بچہ مانگتا ہے، پیار کا وقت۔ پہلے وقتوں میں یاد ہے بزرگوں کو کہ گاؤں میں بیٹھ کے ہوتی تھی، سارے لوگ کٹھے ہوتے، شام کو لمبردار کے گھر حقہ پی رہے ہیں، سارے دن کی گفتگو، بیٹھے ہوئے، مہمان آ گئے ہیں، لمبردار کے گھر مہمان آئے جی، اچھا مل کر آتے ہیں جی، سبحان اللہ۔ پہلے ہی ہوتا، اب آپ 4 بندے ایک دفتر میں بٹھا دیں، چاروں الگ الگ لے کے لگے ہوئے ہوں گے اس کے اندر، آپس میں بھی بات نہیں کرتے، آپس میں بھی بات نہیں کرتے۔ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے 4، ایک نے نکالا، دوسرے نے فٹ نکالا، میرا کوئی کم ہے تیرے سے، تیسرے نے نکالا، چوتھے نے نکالا، کر دیا نا مصروف۔
بیٹھے ایک کمرے میں ہیں اور اپنے اپنے اس میں ٹک 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 میں کر دیا رب نے مصروف، میں تیرے سینے کو مصروفیات سے بھر دوں گا۔ وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور تیری فقیری کبھی دور نہیں ہوگی، فقیری دور نہیں، تو محنت ہی کرتا رہے گا۔ کتنی سخت صدا ہے، اور اس صدا میں 100 میں سے 99 آدمی مبتلا، 100 میں سے 99 آدمی مبتلا۔ وقت نکالیے، فرائض ادا کیجیے، اور یہ ذی الحجہ کے ایام ہیں، کوشش کیجیے۔ آدمی رات کو دانت میں درد ہو جائے نا، ساری رات جاگتا رہتا ہے، بیوی کو بھی جگائی رکھتا ہے، ایسے الارم لگا کر 2 رکعتوں کے لیے اٹھ جائیے، 2 رکعتیں پڑھ لیجئے صرف، اور 1 وتر، پھر اس کا مزہ دیکھیے سارا دن ایمان کی حلاوت کتنی ملے گی۔ 12 رکعتیں ہیں جو ریگولر پڑھنی چاہیے مسلم کو، فرائض میں کمی سنتوں سے پوری ہوگی۔ سنتیں اہل حدیثوں کے بارے میں تو ویسے ہی مشہور ہے، یہ نفل نہیں پڑھتے۔ سعودی عرب والوں کے لوگ کہتے ہیں جی وہ پڑھتے ہی کچھ نہیں ہیں، شاہ جی پڑھتے، یہ شکایت، پڑھتے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، جب فرائض میں کمی ہوگی، عبادت میں سنتیں نہیں ہیں، کہاں سے پوری کریں گے؟ میں دے دوں گا آپ کو یا آپ مجھے دے دیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہاں تو سگا بیٹا بھی نہیں دے گا جس کے خاطر ہم حلال حرام کے 12 سنتیں، اور انعام کتنا بڑا ہے؟ عبادت انعام کتنا بڑا ہے؟ روزانہ جنت میں ایک محل تیار ہوتا ہے، روزانہ جنت میں ایک محل تیار ہوتا ہے۔ 12 سنتیں نہیں پڑھی جاتی، اور وقت بھی نکال لیں آپ کہ اللہ کی عبادت کے لیے ان 12 سنتوں میں کتنا وقت لگتا ہے، اور میں دنیا کے کاروبار میں کتنا کرتا ہوں۔ اللہ کریم ہمارے سینے کو غنا سے بھر دے، اور ہم سب کی فقیری کو دور فرما دے، اور جو 2 مصروفیات ہیں اور فقر جو دور نہیں کرتا، اللہ کریم ان دونوں بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ وآخر دعوانا